أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الذي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। मोहतरम अज़ीज़ बहनों और भाइयों, भी आपने तिलावत समाअत फरमाई, बहुत खूबसूरत तिलावत। इन आयात की 31 से लेकर 34 तक, ज़ाहिर तो 4 आयात थी, लेकिन जो 31वीं आयत है, आप देख सकते हैं काफ़ी तवील है।
اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا تھا۔ یہ آیت جو ہے قد بصر، نگاہوں کو نیچی کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مردوں کو اور عورتوں کو، تو یہ عورتوں کے متعلق ہے۔ اس سے پہلی آیت جو تھی 33ویں آیت، اس میں مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی کریں، اور جو اپنی زینت ہے جن سے وہ کے سامنے کھول سکتی ہیں، ان رشتوں کی، ان میں سے اکثر کئی رشتے سے جو ہے وہ محرم رشتے ہیں، ان کے بتائے گئے ہیں، گنوائے گئے ہیں، اور کچھ ایکسیپشنز کے طور پر جو ہے وہ بچوں کے ذکر ہے، اور جو گھریلو ملازم ہیں کچھ خاص ان کی وہ بتائی بھی گئی ہے کہ خصوصیت بتائی گئی ہے، ان کے سامنے جو ہے اپنی زینت کھول سکتی ہیں، یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ اب انشاءاللہ ابھی آج ہم جو 31ویں آیت ہے، اس کے اگرچہ اس کے ہم نے ترجمہ اور جو اہم الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان آیات کے اندر جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر بہت سارے فقہی، قانونی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات ہیں، اس لیے ان کے الفاظ نسبتاً جو ہے مشکل ہے، اگرچہ پھر بھی اردو کے اندر بڑا اسٹرانگ کنیکشن موجود ہے۔ تو ہم ان الفاظ کو پھر جو ہے تھوڑا سا تفصیل میں بھی دیکھ رہے ہیں، ان اصطلاحات کو بھی، پھر یہ چونکہ اصطلاحات ہیں، قانونی اور فقہی اصطلاحات ہیں، تو ان کو الگ طور پر بھی بیان کر رہے ہیں، اور ان کی لسٹ بنا کے ان کی تعریف جو ڈیفینیشنز ہیں، اور جو جتنی بھی دوسری ٹرمز ہیں، ان کو بھی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور جمع کیا گیا ہے، تاکہ جہاں جہاں پہ بھی ان کا ذکر آئے تو ہم شریعت اسلامی، فقہ قانون اور فقہی مسائل جو روزمرہ کے ہوتے ہیں ان سے ہم آگاہ ہو سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ آج کے بھی اس کے اندر بھی شامل ہیں، اور باقی پچھلے اسباق کے اندر بھی شامل تھی، اور آئندہ بھی جب آئیں گی تو ان میں بھی شامل ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو آیات ہیں وہ 32 اور 33 آیات ہیں، ان میں پھر مزید کچھ معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں، ان میں نکاح کرنے کے احکامات ہیں، کب کس کے اور نکاح کیے جائیں، اور ظاہر ہے اس کے مقابل نکاح نہ کرنے کے مقابل اسلامی نقطہ نظر ہے، اور پھر اس کے بعد مکاتبت کا ذکر ہے، جو غلام تھے ان کے ساتھ کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کرنے کا اگر وہ کرنا چاہیں تو پھر اس میں اس مسلمانوں کو جو ہے وہ بات دی گئی ہے، اور یہ احکامات ہیں۔ آج تفصیل سے انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے۔ دیکھیں کہ ہم نے جو 31ویں آیت ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا، ترجمہ سارا اس کا جو ہے اللہ کیا تھا۔ کوئی ساتھی اگر ان کا جو ہے وہ ترجمہ پورا پڑھ دے، تاکہ تھوڑا سا ذہن میں آ جائے، جو یاد دہانی ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ کیا ابھی اس کے احکامات دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی اور اے ساتھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سے گھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ، شوہروں کے باپ اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ جزاکم اللہ۔ تھوڑی سی ایکسیپشن، استثناء یہ ہے آج کے، عام طور پر ہم قرآن کی جتنی آیات ہیں ان کے الفاظ کو پہلے جو ہے تفصیلاً دیکھتے ہیں، اس کے معانی پہ غور کرتے ہیں، یہ ہم پہلے کر چکے تھے، اگرچہ یہ اس کے اندر بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ ہم بعض اوقات ایک دو آیات کو ہی پڑھ سکتے ہیں آج کل ان صورت کے اندر۔ تو ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم نے ان کے الفاظ کو دیکھ لیا تھا، ترجمہ اور ان کے معانی دیکھ لیے تھے، اور آج ہم جو ہے نا بھی اس کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ دیکھیں
اس سے پہلے گھر کے باہر کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب جو ہے وہ گھروں میں اس کے احکامات تھے، اور آگے بھی آئیں گے، اور مزید سورہ احزاب کے اندر بھی آئیں گے کہ جو ہے وہ گھر سے باہر سروں کو ڈھانپ کے اور چادر جو ہے وہ اوپر جو ہے لے لیا کریں، جو ان کے سر کو اور ان کے سینوں کو اور چیسٹ کو کور کر دے۔ تو گھر کے اندر بھی عورتوں کو جو ہے ہدایت کی گئی کہ اندر عورتیں رہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ اب اس طویل آیت کریمہ کے اندر مسلمان عورتوں کو حیا کی، پاک دامنی کی اور معاشرتی وقار سے متعلق ہدایت دی جا رہی ہیں۔ دیکھیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس میں نگاہ کی حفاظت ہے، ستر پوشی ہے، زینت کے اظہار کی حدود بتائی گئی ہیں، اور محرم اور غیر محرم کے آداب جو واضح کیے گئے ہیں، تاکہ اسلامی معاشرہ پاکیزگی، عزت اور اخلاقی تحفظ کی بنیاد پہ قائم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا ایک پورے کا پورا، جیسے ہم شروع سے قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا ایک ڈیفائنڈ نظام جو ہے اس کے احکامات موجود ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ پینل کوڈ، جو فوجداری احکام ہے، معاشرتی احکام ہے، سماجی اقدار ہیں، اس میں جو ہے وہ اخلاقی حدود ہیں، یہ سارے کے سارے اس طرح کے قوانین پورے بیان کیے گئے۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ اسلامی معاشرت کیسے ہوگی، گھر کیسا ہوگا، گھر کے اندر باہر آنا جانا لوگوں کا، اور اندر لوگ جو ہے نا، جو گھر کے اندر رہنے والے ہیں وہ کیسے بیہیو کریں گے، کن حدود کے اندر کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری پورا اسلام نے اس کو ایک پوری ایک لے آؤٹ سامنے ہمارے رکھی ہے، اور اس سے متعلق ہدایات واضح دی ہیں۔ اور خاص طور پر یہ شعبہ جو ہے تو بالکل ہی نہیں چھوڑا گیا ہدایت کے بغیر، کہ اور نہ لوگوں کی اپنی جو ہے ڈسکریشن پہ چھوڑا گیا ہے، اور لوگوں کی کہ لوگ جیسا چاہیں ویسا کر لیں، بلکہ اسلام جو ہے ایک طرز معاشرت جو ہے وہ چاہتا ہے، اس کے متعلق ہدایت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ حکم دے دیجئے عورتوں کو۔ پہلی بات بتائی گئی کہ وہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور یہ اسی طرح کا حکم ہے جس طرح عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی تھا۔ دوسرے بتایا گیا کہ وہ اپنے سطر کے جگہوں کی حفاظت کریں، کہ اگر گھر میں گنجائش ہو تو نامحرم جو ہے مہمانوں کے لیے مردوں اور عورتوں کی نشستیں الگ رکھی جائیں، اور اگر جگہ بہت تنگ ہو، کسی جگہ پہ ایسا مسئلہ ہو، تو پھر عورتیں اپنے لباس اور پردے کا خاص اہتمام کریں۔ یعنی اس بات کی بھی اجازت ہے کہ عورت جو ہے مردوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے، اگر اس کا لباس ساتر ہو، پردے کا اہتمام ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ جو دوسرے نامحرم لوگ ہیں ان کے سامنے بھی پھر آ سکتی ہے، لیکن یہ ان جگہوں ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ لباس ظاہر ایسا نہ ہو جو جسم کو نمایاں کرے، ستر پوشی کا پورا اس پہ خیال رکھا جائے۔ اپنی زینت کا اظہار نہ ہونے دیا کریں بجز کے جس کے کہ ظاہر جو ہے وہ ہو جائے، یعنی وہ چیزیں جو خود بخود زینت سے مراد چہرہ لیا گیا ہے بالعموم، حالانکہ یہ پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہاں نقاب اور حجاب کی بحث نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس صورت اس کا حکم جو ہے آگے انشاءاللہ آئے گا جو ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے۔ یہاں بحث گھر کے پردے کے اندر کی ہو رہی ہے، اس لیے جب مومنہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو اسے بڑی چادر سے جو ہے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے جلباب عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اس کے انشاءاللہ آگے احکام آئیں گے کہ جب جو ہے وہ، لیکن گھر میں پردے کے لیے جلباب ضروری نہیں ہے، بلکہ خمار کا جو ہے وہ کافی ہے۔ خمار ہم اس کی وضاحت کر چکے تھے اس لفظ کی، وہ چیز جس سے عورت سر ڈھانپے، جسے آج کل ہم اپنی زبان میں دوپٹہ کہہ سکتے ہیں۔ دوپٹہ یعنی اس قدر تو ہو ساتر ہو کہ جو ہے وہ سر کو کور کرے اور چیسٹ کو کور کرے، اپنے جو نسینوں کو۔ تو یہ جو اگر کوئی بھی ایسا کپڑا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مصر وغیرہ میں ہمارے دوپٹے کی طرح کا نہیں، بلکہ ایک اور ایسا ہوتا ہے جو سر بھی جس سے کور ہو جاتا ہے اور چیسٹ بھی کور ہو جاتی ہے، اور دوسری جگہوں پہ بھی اس طرح کا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کپڑا جو 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 سر سے لے کر اوپر چیسٹ کو کور کرے، وہ جو ہے اس کا حکم پھر دیا گیا یہاں پہ۔ اچھا، اپنی اوڑھنیوں کو پھر بتایا کہ سینے کو ڈھانپ لیا کریں، یہی وہ ہے زمانے جاہلیت میں عورتیں اپنے سروں پر دوپٹہ لینے کا تکلف جو ہے نہیں کرتی تھیں، یا پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے اسلام نے حکم دیا ہے۔ تو اب اسلام نے جو ہے واضح طور پر حکم دیا ہے، سر کو اور چیسٹ کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ زمین پر پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے، تو اس سے ظاہر ہے کہ بالعموم عورتوں کو جس آرائش کی، زیبائش کی اور بیک اپ کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اگر وہ پاؤں کے اندر بھی انہوں نے کوئی جو چیز پہن رکھی ہے،
جیسے پازیب وغیرہ ہے، جو کوئی اور زیور ہے پہن رکھا ہے، تو اس کو خواہ جان بوجھ کر اس کا اظہار نہ کریں پاؤں کہ اس سے آواز بھی پیدا ہو اور لوگ متوجہ بھی ہوں، تو وہ کام نہ کریں۔ پہننے کی اجازت ہے بالکل، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اس کو تبرج نہ کریں، اس کو ظاہر نہ کریں، لوگوں کے سامنے واضح نمایاں نہ کریں کہ دیکھیں کہ میں نے کیا پہن رکھا ہے۔ یہ بات جو ہے نا بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے زینت کا اظہار جو ہے وہ بتایا کہ ظاہر عورت کے لیے ایک تو زینت کو حلال کیا گیا ہے، دوسرا زینت کے اظہار کو ممنوع بھی نہیں کیا گیا ہے، یعنی جن رشتوں کے سامنے جو ہے وہ جو محرم رشتے ہیں جن کے سامنے عورت اپنا کھول سکتی ہے جو ہے زینت، وہ پھر جو ہے بتائے گئے یہاں پہ۔ ان میں آبا ہیں، والد، یعنی والد، تو آبا جو جمع ہے ظاہر والد کے زمرے میں جتنے رشتے آئیں گے، والد کے دادا آئے گا، پردادا آئے گا، نانا آئے گا، پرنانا آئے گا، اوپر جتنے رشتے چلیں گے یہ سارے شامل ہیں۔ بیٹے ہیں، بیٹے میں پھر سارے جو ہے جتنے بھی نیچے بعد میں آنے والے رشتے، بیٹے میں پوتا ہے اور نواسا ہے اور پڑپوتا ہے اور پرنواسا ہے، اور یہ سارے بھی، ان میں سگے اور سوتیلے کا کوئی فرق نہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ جو پہلے بھی ایک سوال بھی آیا تھا، اس میں سب شامل ہیں۔ بھائی ہیں، اس میں سگے بھائی بھی شامل ہیں، سوتیلے بھائی بھی شامل ہیں، اور ماں جائے بھائی بھی سب شامل ہیں۔ بہن بھائیوں کے بیٹے، تو ان میں تینوں قسم کے بہنوں بھائیوں کی اولاد، تینوں قسم کون سے کہ جو سگی اولاد ہے، یعنی ان کے پوتے پڑپوتے اور نواسے پرنواسے سب شامل ہیں، اور تینوں قسم کے بہن بھائی جو ہے اس میں شامل ہیں۔ گھریلو ملازم کی بات کی گئی ہے، جو گھر والوں کی سرپرستی میں ہوں اور زیر دستی کے باعث، یعنی یا پھر یعنی ان کا روب داب اس طرح ہے کہ ان کے اوپر، یا پھر کوئی اور کسی وجہ سے وہ عورتوں کی طرف رغبت نہ رکھ سکتے ہوں، تو پھر جو ہے ان کے سامنے بھی جو ہے زینت کے اظہار ممنوع نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے یہ اس میں بیسیکلی بنیادی طور پر آیات میں جو ہے یہ بتایا گیا تھا۔ آگے جو ہے دوسرا حکم جو بتایا گیا ہے، یا تیسرا کہہ لیں، انکحو، انکحو، نہ کہ یہ لفظ جو ہے نون کاف ہا نکحا ظاہر نکاح سے ہے، وہ انکحو یہ چوتھی فارم ہے جو ہے فعل کی، فورتھ فارم آف باب افعال ہے۔ انکحا ینکحو انکاحن، نکاح کرنا، نکحا نکاح ہونا، ٹھیک ہے، اور انکحا نکاح کرنا، تو آپ ظاہر دیکھ سکتے ہیں ٹرانزٹیو اینڈ ٹرانزٹیو کا فرق۔ وہ انکحو اور نکاح کرو، الایامہ، الایامہ، وہ انکحو الایامہ اور نکاح کر دو ایامہ کا، منکم جو تم میں سے۔ اب ایامہ کیا ہے؟ یہ ایک مخصوص فقہی شریعت کی اصطلاح ہے، اور یہ اس سے مراد ہے بالعموم، اس سے بگننگ میں کہا گیا کہ وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ بیچلر ہو یا وہ وڈو ہو یا متعلقہ ہو، کوئی بھی صورت میں، لیکن پھر اس کی جو ہے عربی جو ہے معاشرت کے اندر اس کی ایکسٹینشن جو ہے مرد اور عورت دونوں پر ہے۔ وہ لوگ جو جن کی بیوی یا جن کا اسپاؤس نہیں ہے، جن کا جو ہے گھر والا یا گھر والی نہیں ہے، جو بے نکاح ہیں، بنیادی طور پر اچھا لفظ جو ہے اس کو تشریح ہو جاتی ہے بے نکاح سے، یعنی بے نکاح لوگ جو ہیں، افراد جو ہیں، ان کے لیے ایامہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو ترجمہ پھر کیا گیا ہے تقریباً تمام ترجموں کے اندر کہ بے نکاحوں کا نکاح کر دو اپنے میں سے، منکم جو تم میں سے، یعنی معاشرے کے اندر جو لوگ بے نکاح موجود ہیں ان کا نکاح کر دو۔ ایامہ جو ہے نکاح کے بغیر لوگ، شوہر ہو جو بیوی ہو، اس کا واحد جو ہے اجمن ہے، اجمن، اور اس کی جمع ایامہ ہے۔ اس کا مفہوم صرف یعنی کہ ہمارا بیچلر نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہر بالغ مرد یا عورت جو نکاح کے بغیر ہو وہ پھر ایامہ ہے، ان کا کہا گیا۔ یعنی اسلام نے کہا ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے کسی صورت کے اندر ہو، تو سب کو اسلام نے جو ہے اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ یعنی شرط کیا رکھی ہے، یعنی ان کے اندر ہے کہ ان کے نکاح نہیں ہوا تو وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہے۔ والصالحین، اور نیک ہیں جو، من عبادکم، اور تمہارے عباد میں سے۔ اچھا، عباد کا لفظ جو ہے نا بلا بندے کے لیے آتا ہے، بندے کی جمع ہے، آپ کو پتہ ہے عبدن کی جمع عباد ہے، ٹھیک ہے، اور عبد بندہ اور عباد بندے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ عام طور پر عباد اللہ، اللہ کے بندے، تو اصل میں یہ لفظ آتا ہے وہ شخص جو غلام ہو اس کے لیے عبدن آتا تھا،
عرب معاشرے کے اندر اپنے غلاموں کے لیے جس کو بلانا تھا وہ عبدن کہتے تھے، اسی لیے عبداللہ کا مطلب یا عبد الرحمن کا یا عبدالعزیز کا یہ مطلب ہے کہ رحمان کا غلام، رحمان کا بندہ، رحمان کو ہم بندہ ترجمہ کرتے ہیں، عبداللہ اللہ کا غلام، عزیز زبردست، عبدالعزیز اس کا جو بندہ غلام، تو یہ غلام کی پھر خاص طور پر جب جو ہے وہ انسانوں میں سے جب بات آئے گی کہ تم میں سے جو تمہارے بندے ہیں، تو مطلب ہے جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تو عبد ویسے جو ہے بندہ تو بھی اسی سے بندگی سے جو بندگی کرتا ہے، بندگی کرتا ہے جو غلامی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو غلامی ظاہر پرستش کے معنوں کے اندر معنی میں ایک معنی غلامی بھی ہے، بس صالحین اور صالحین جو نیک ہیں میں نے بعد کو تمہارے غلاموں میں سے، تو یوں یہ غلاموں کے معنی آیا ہے، عباد جو ہے نا عبد کی جمع ہے، یعنی مرد بھی مراد ہے، اس سے غلام بھی مراد ہے، بندہ بھی مراد ہے، جو تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہیں جو ہے ان کی بھی بات کی گئی ہے، ان کا بھی کر دو، و امائکم اور اپنی اما، جو یہ اپنے اصل معنوں کے اندر آیا ہے، کنیزوں میں سے آیا ہے، یعنی اپنی جو تمہاری نہیں یہ وہ دوسرا وہ اشامت تھا، سوری، یہ اما آیا ہے کنیز میں سے، اچھا یہ اما جو ہے امتن کی جمع ہے، امتن کا مطلب کنیز یا باندی یا باؤنڈ ویمن جو ہے وہ عورت جو ظاہر ہے جس طرح مرد ایک عورت جو مرد جس طرح غلام ہوتا ہے اس طرح عورت بھی وہاں پہ اس میں غلام ہوتی تھی، تو وہ عورتیں جو ہے باؤنڈ وومن، وہ باندیاں یا پھر کنیز جنہیں ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں غلام عورتیں، ان کی بھی کہا، تو غلاموں کی بھی بات بھی کی گئی ہے جو تمہارے مرد ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ عبدن کی لفظ میں مرد غلام کہا گیا ہے، اور پھر ساتھ جو عورت غلام کہا گیا وہ اما کو وہاں پہ آیا ہے، یعنی یہ عبد اور اما جو ہے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، میسکولین فیمنن کے معنوں میں آئے ہیں، تو عورتوں اور مردوں دونوں میں سے جو نیک ہے ان کی تم جو ہے وہ تم نکاح کر دو، یہ بھی کہا، یعنی تم ایسا نہیں ہے کہ تم آزاد لوگ جو بے نکاح ہیں ان کی بات تو ہو رہی ہے، تو اسلام نے کیٹیگوریکلی قرآن نے جو غلام ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ تم بھول نہ جاؤ، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو شامل نہ کرو، این یکونو، ان اگر حرف شرط ہے، یکونو وہ ہوں، یکونون تھا اصل میں، ان کی وجہ سے جو نون آخری گر گیا ہے، تو ان یکونو اگر وہ ہوں، فقراء، فقراء، تو یہ آپ کو پتہ ہے فقراء اردو میں استعمال ہوتا ہے، فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، وہی اردو میں بھی عربی میں بھی فقیر کی جمع ہے، تو اگر وہ ہوں محتاج، اچھا دیکھیں آپ تھوڑا سا فقراء فقیر کی جمع ہے، محتاج غریب کو کہتے ہیں، بالعموم ہمارا جو ایک ایک اس لفظ کے ساتھ ایک جو کنوٹیشن جو جڑ گئی ہے، معنی جو جڑ گئے ہیں وہ ہوں فقیر ہے، کوئی شخص ایسے ہی برے حال میں ہے اور ملنگ سا بنا ہوا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا فقیر کہہ دیتے ہیں، لیکن فقیر کا معنی جو ہے وہ محتاج ہونا، فقر کا یعنی چیزوں کا نہ ہونا، جو ہے وہ محتاج ہونا دوسرے کا، تو اس معنوں کے اندر جو ہے وہ فقیر لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی محتاج شخص جو غریب ہے، پور کے معنوں میں اصل میں یہ لفظ آتا ہے عربی کے اندر، اگر وہ ہوں پور یعنی وہ غریب ہوں، اگر تو غریب اس لیے کہ اردو عربی میں غریب جو ہے اسٹرینج کے معنوں میں آتا ہے، جسے ہم جو ہے غریب پور کے معنوں میں استعمال لیتے ہیں، تو تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا، تو اگر وہ ہوں غریب، یغنیہم اللہ، یغنیہم اللہ، یغنے، یغنے تو ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ غنی کر دے گا، یغنے وہ غنی کر دے گا، اصل میں یہ یغنی ہی تھا، آخری یا جو ہے ہم ساتھ لگانے کی وجہ سے جس کو اضافت کہتے ہیں، یعنی اضافت ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گر گیا ہے، یغنی ہم اللہ، یغنی وہ غنی کردہ، ہم ان کو، اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا، من فضل ہی اپنے فضل سے، تو اللہ ان کو فضل سے غنی کرتا، یہ لفظ اغنا، یغنی، اغنان مالدار بنانا، غنی کرنا، تو غنا جو ہوتا ہے نا، غنا وہ ہے مالدار ہونا، اغنا مالدار بنانا، مالدار کرنا، غنی بنانا،
تو اللہ غنی بنا دے گا، ان کو غنی کر دے گا، مطلب مال دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، اگر وہ ہوں، یعنی اگر وہ شادی سے اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ وہ غریب ہیں، پور ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر اس سے ڈر رہے ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، واسع وسعت والا، علیم خوب جاننے والا، بڑی وسعت والا ہے اور بڑا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اس کے اندر بڑے بتایا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص اس وجہ سے ڈر رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں اور شادی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا اگر، اور دوسری بات ہے واللہ واسع، اللہ بڑا وسیع وسعت والا ہے، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، اور ساتھ کیا بات ہوتی ہے ولی علیم، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر وہ اس وجہ سے ڈر رہا ہے اور پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو یہ باتیں، اور کہ شادی کر لے گا، تو یہ ساری باتیں پھر اللہ اس کو جانتا ہے، ان باتوں کو اللہ خوب جاننے والا ہے، اس کے حالات کو، اس کے جو بھی چیزیں ہیں، تو اس پہ یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ بات بتائی گئی ہے درمیان میں، ایک بات مثبت طور پہ اور ایک جو ہے چھپی طور۔ ولجستعفف، ول اور لام جزم والا ہے، لام مجزوم ہے، اس کو لام امر کہتے ہیں، یعنی اور چاہیے کہ یستعفف، استعفاف، بچے بچے رہنا، وہ بچے رہیں، الذین وہ لوگ، اور وہ چاہیے کہ وہ، اصل میں یہ لفظ عفیف، ان سے عفیف کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ رہنا، برائی سے بچے رہنا، اسی لیے اس کے ترجمے میں آتا ہے کہ وہ لوگ برائیوں سے بچے رہیں۔ عفیف آپ کو پتہ ہے، عفیف وہ شخص ہے جو پاک ہے، کسی قسم کی برائی میں مبتلا نہیں ہے۔ عفیفہ وہ عورت جو پاک ہے، کسی چیز کی برائی میں مبتلا نہیں ہے، تو اس سے باب استفعال، جو 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 ٹینتھ فارم آف دا ورب ہوتی ہے، استعفا استعفافن، جو ہے وہ پاک دامن رہنا، تو اس میں اردو میں عفیف اور عفیفہ اور یہ لفظ جو استعمال ہوتے، چاہیے کہ وہ برائی سے بچے رہیں۔ کون لوگ؟ لا یجدون، جو نہیں، لا یجدون، جو تو ظاہر ہے وہ مراد اس کے انڈرسٹوڈ ہے، لا یجدون، یجدون وجدہ، یجدو وجدن پانا، لا یجدون وہ نہیں پاتے، نکاحن نکاح کو، یا نکاح کی کرنے کی طاقت کو، حتیٰ یہاں تک کہ وہ لوگ بچے رہیں گناہوں سے، جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت کو، نکاح یعنی کرنے کی طاقت کو، نکاح کی استطاعت نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، یغنیہم اللہ، یغنی وہ غنی کر دے، ہم اللہ اللہ، من فضلی اپنے فضل، وہی بات دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ والذین اور وہ لوگ، یبتغون الکتاب، والذین وہ لوگ جو یبتغون ابتغاء چاہنا، تلاش کرنا، جو لوگ چاہتے ہیں، چاہ رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، الکتابہ تحریر کو، کتاب جو ہے، کتاب کا مطلب ہم تو آج کل جو ہے ناؤن کی صورت میں بک لیتے ہیں، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو لکھی ہوئی ہے، تو تحریر، کتاب تحریر کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو چاہ رہے ہیں لکھائی تحریر چاہ رہے ہیں، رائٹنگ کانٹریکٹ بیسیکلی بنیادی طور پر مراد ہے، تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں تحریر، آزادی کی، یعنی سے مراد ہے آزاد ہونے کی، یعنی یہ وہ ان کے متعلق ہے جو غلام ہوں، ان کی بات کی گئی ہے، ابتغاء یبتغی ابتغاء چاہنا، جو لوگ چاہتے ہیں تحریر کو، آزادی کی تحریر کو، مما جو ہے یہ جو ہے ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہوتا ہے، دو کو ملا کے، من اور ما سے، من ما ان میں سے جو، ملکت ایمانکم، یہ کن لوگوں کی بات کری؟ ان لوگوں میں سے جو ملکت مالک ہوئی ہے، جن کے ایمانکم، ایمان دایاں، دائیں، زمین ایک دایاں اور ایمان دونوں دائیں یا بہت سارے دائیں، ایمانکم تمہارے ہاتھ، تمہارے دانے ہاتھ جن کے مالک ہوئی ہے، تو دانے ہاتھ کا مالک ہونے سے مراد ہے ملکیت ہونا، تو اس سے مراد ہے جو غلام مراد ہے، یعنی جن کے تم مالک ہو، یعنی جو غلاموں میں سے اگر کوئی چاہتا ہے تحریر، آزادی کی، تو ان کے بارے میں بتا رہا ہے، مالک جو ملکن مالک ہونا، اور ایمان زمین ان کی جمع ہے دایاں ہاتھ، تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فقاتبوہم، واپس
کاتبو لکھ دو، ہم ان کو، تو تم ان کو لکھ دو، یعنی وہی تحریر ان کو لکھ دو، پھر یعنی کانٹریکٹ کر لو ان کے ساتھ. کاتبہ، یہ کتبہ نہیں ہے، کتبہ تو ہوتا ہے لکھنا، تو کاتبہ جو تھرڈ فارم ہوتی ہے ورب کی، جو باب مفعلہ ہوتا ہے، باب مفعلہ میں مشارکہ ہوتا ہے، مشارکت، یعنی دو فریقوں کے درمیان میں کوئی چیز کا جو نہ ہونا، وہ باب مفعلہ ہوتا ہے. یہ مکاتبہ ہے. مکاتبہ یعنی دونوں فریق، ایک غلام اور ایک مالک، یہ دو فریق ہو گئے، انہوں نے جو آپس میں لکھنا ہے، کانٹریکٹ کرنا ہے، وہ مکاتبہ ہے. وہی اسی لیے یہ جو تھرڈ فارم آئی ہے یہاں پہ، کاتبہ یکاتب مکاتبتن، مکاتبت کرنا، لکھا، تو لکھ کر دے دو ہم ان کو. ان اگر علم تم جانو، علم تم، علم یعلمو جو ہے جاننا، اگر تم جانو یا تم جانتے ہو، فیہم ان کے اندر خیرن کوئی خیر، اگر تمہیں جانتے ہو ان کے اندر کوئی خیر ہے، بھلائی ہے، یہ کوئی یعنی زندگی میں جا کے کوئی شہر اپنا سوسائٹی کا مفید رکن بن سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی ہے، دوسرے کام کر سکتا ہے، اپنا گھر بسائے گا، تو پھر جو ہے فرمایا کہ ان کو لکھ دو تم تحریر، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لو. وہ آتو ہم، اور انہیں دو، وہ آتو، آتا، یہ آتا یوتی اطان دینا، اور ان کو دو، من مال اللہ، من سے، مال اللہ اللہ کے مال میں سے، اللہ کے مال میں سے دو. یہ دیکھیں، نہیں کہا کہ تم اپنے مال میں سے دو، یہ جو اللہ کا مال ہے، جو اللہ نے دیا، اس لیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے. اور یہاں پہ بالکل درست انداز طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ تم اپنے مال میں سے نہ دو، یہ کہا کہ تمہارا مال ہے، یعنی اپنا مال انسان اپنی ملکیت کو دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے. اس کے بارے میں کہا رہا ہے کہ میں مال اللہ ہے، اللہ کے مال میں سے دو، الذی وہ مال جو آتاکم تم کو دیا ہے، اس نے جو تم کو دیا ہے، یعنی اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ولا تکرہو، اور نہ کراہت کرو، نہ مجبور کرو. اصل میں تکرہو مجبور کرنا، کراہت کے معنوں میں ایک جو ہے کراہا مجبور ہونا معنوں میں بھی آتا ہے، اور نہ تم مجبور کرو فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، اپنی کنیزوں کو، اکرا یکر اکراہن مجبور کرنا، جبر کرنا، انہیں جبر نہ ان پہ کرو. کس چیز کا؟ فتیات، فتاتن کی جمع جو ہے نوجوان عورت کے لیے استعمال آتا ہے فتات، یہاں پھر اس سے مراد ہے یہاں پہ بالاتفاق کہ وہ عورتیں جو باندیاں ہیں یا لونڈیاں ہیں جو غلام ہیں، ان کو عورتوں کو تو مجبور نہ کرو، علی البغاء، بدکاری پر. بغا یعنی بدکاری کے اوپر جو ہے، بغا جو نا، بغا یہ جو ہے پہلے بھی کئی جگہوں میں استعمال ہوا ہے. اصل اس کے معنی ہوتا ہے حد سے نکل جانا، یعنی بدکاری اور زنا کی حد بڑی تجاوز کر جانا. ان معنوں میں پھر یہ بغا سے مراد جو ہے بدکاری جو ہوتی ہے. ان اگر، اردنا وہ ارادہ کریں، اگر وہ چاہیں، تحسنن یعنی وہ رہیں، جو تنوین ہے، جو دو زبر ہیں، وہ ان کی حالت بتا رہے کہ وہ اس حالت میں رہنا چاہیں، تحسنن کی حالت میں. اور حسنا ہم پہلے پڑھ چکے تھے، حسنا کوئی چیز جو محفوظ ہو، اور پھر اسی سے محسن عورتیں، محسنات، والمحسنات من النساء، وہ ہم پڑھا ہے پاک دامن. تو پھر یہی رہنے کہ وہ اگر رہنا چاہیں پاک دامنی کی حالت میں، یعنی وہ اگر پاک دامن رہنا چاہیں، ارادہ یرید ارادن چاہنا، تحسنا جو ہے پاک دامنی اختیار کرنا. لتب تغو، لام زیر لی ہے کے لیے، تاکہ تب تغو تم تلاش کرو، تاکہ تم تلاش کرو، ابتغاء جب تک ابتغاء چاہنا، عرض الحیات الدنیا، یعنی تم کیوں ان کو جو ہے بدکاری پہ جو ہے مجبور کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ تم چاہو عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا عرض جو ہے سامان، یعنی دنیاوی زندگی مال کے لیے یا مالی فائدے کے لیے تم انہیں بدکاری پہ یہ عرض بہت ہی کثیر المعنی لفظ ہے، اس کے اتنے زیادہ معنی ہیں، اس میں فائدہ، متاع، سامان، وقتی مال، دکھانا، پیش کرنا، پیشی، چوڑائی، عارضی، یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ، وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے.
بیماری کی حالت جو ہوتی ہے، جو عارض، کسی عارض لاحق ہو گیا ہے جو اسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے۔ عارض پیش کرنا، تو دیکھیں عارض جو ہے وہ گال کو بھی کہتے ہیں، چیکس کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سامنے ہوتے ہیں پہ کسی شخص کے سامنے جب انسان آتے ہیں تو سامنے ظاہر ہے منہ میں وہ چیکس سامنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے عارض بھی انہیں سے نکلا ہوا ہے۔ عرض چوڑائی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو جو ہے یہ سارے بہت ہی کثیر معانی لفظ ہے۔ تو یہاں پہ دنیا کا سامان، وَمَن یکرہن، وَمن یکرہن، اور جو کوئی یکرہ تو آئے جو کوئی جو ہے وہ مجبور کرے، ہن ان کو، اب یہ وہی لفظ آیا پھر سے، ہن، جو کوئی مجبور کرے گا ان عورتوں کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اکراہہن، ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا میں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ان کے مجبور کیے جائے، کوئی ان کو مجبور کرے گا، ان کا مالک ان کو، جو ان کا زبردست ہے اور وہ زیر دست ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے، اس پر گناہ کا جو ہے بار ہے اس شخص پہ آئے گا، یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ بہت طویل یہ بھی آیت تھی اسی طرح، تو کوئی ساتین کا ترجمہ اس آیت کا پڑھ دیں۔ تم میں سے جو لوگ مجرور ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں، ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں، انہیں چاہیے کہ عفت مابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونیوں کو اپنے دنیوی فائدے کی خاطر کبا گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ جزاکم اللہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بس یاد دہانی کے طور پر پھر سے یاد کر لیں، ہم سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو سورہ نور کے اندر بے شمار معاشرتی احکامات، یہ جو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں جن 4-5 آیات کا، یہ بھی ساری کی ساری معاشرتی جو ہے معاملات ہیں۔ معاشرتی معاملات کو ریگولرائز کیا گیا ہے، بعض اوقات حدود کے ذریعے، بعض اوقات جو ہے دوسرے فوجداری قوانین کے ذریعے، اور بعض اوقات اخلاقی قوانین کے ذریعے، بعض اوقات سماجی اور معاشرتی قوانین کے ذریعے۔ تو یہ سارے کے سارے قوانین آ رہے ہیں، اور مقصد کیا تھا یہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام ایک خاص قسم کا طرز معاشرت اور ایک خاص قسم کی سوسائٹی اور ایک خاص قسم کا نظام جو ہے نا قائم کرنا چاہتا ہے، اور سوسائٹی کے اندر، اس نظام کے اندر اسلامی معاشرہ کس طرح کا ہوگا، اس کے کیا خد و خال ہوں گے، ان کی تہذیب کیا ہوگی، پھر ان کا تمدن کیسے ڈیولپ اس کی بنیاد پہ ہوگا، یہ سارے کے سارے احکامات ہیں جس کی بنیاد پہ اسلامی تہذیب و تمدن بعد میں ڈیولپ ہوا ہے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی تہذیب ہے اور یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا مطالعہ اور ان کا جاننا اور ان کا علم ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے امپیریٹیو، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم ان پہ جاتے ہیں، دیکھیں یہ صورت جو یہ آیات جو بھی ہم نے 32 اور 33 اصولی طور پر، یہ بعد میں ہمیں سلائیڈ آنی چاہیے تھی، کہ ابھی ہم نے 32 اور 33 دونوں آیات کو ہم نے دیکھ لیا ہے، جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ تو اس آیت میں ابھی جس کا ہم نے ترجمہ کیا، اس میں بے نکاح، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 4 5 6 7 چیزیں جو ہے نا بتائی گئی۔ بے نکاح افراد کی نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی نکاح کے بغیر نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت ہو، اور چاہے غیر شادی شدہ اور بغیر جو ہے بغیر شادی شدہ کے ہو، یا پھر وہ متعلقہ ہو، یا پھر وہ بیوہ ہو، یا وہ غلام ہو، یا وہ کسی صورت کے اندر کنیز ہو، جو ہے کسی صورت میں بھی وہ نکاح سے نہ۔ دوسری بات ہے کہ غربت کو نکاح کی رکاوٹ نہ بننا چاہیے، دینا چاہیے، کہ اگر جو ہے مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا وسعت، اس پہ بھروسہ رکھو۔ تیسری بات ہے کہ غلاموں کو بھی، جو صالح غلام اور لونڈیاں ہیں، ان کو بھی نکاح کی ترغیب دی گئی، ان کی بھی۔ اور پھر بتائی گئی کہ عدم استطاعت نکاح میں، اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو نکاح نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو پھر فرمایا کہ وہ پھر جو ہے بے راہ روی
کا راستہ اختیار کرنے کی، پھر بھی ان کی کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے. پھر وہ ان کو چاہیے کہ صبر کریں اور عفت اور ضبط نفس کی زندگی گزاریں. اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی آئے گی بعد میں. مکاتبت کا جو ہے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ غلاموں کے ساتھ اگر وہ آزاد ہونا چاہیں تو وہ پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے کر لو آزادی کا. اور پھر یہ فرمایا کہ بدکاری پر مجبور کرنے کی بڑی سخت ممانعت کی گئی ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے عورتوں کا جنسی استحصال جو ہے حرام قرار دیا گیا. یہ بنیادی طور پر 32 اور 33 آیات کے جو ہے وہ احکامات ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ان کو جو ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو فرمائی یہ ہے کہ جو ہے آیات اسلامی معاشرے کے لیے جو ہے دی گئی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کیوں دی گئی ہیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی اخلاقی مفاسد، وہ باتیں جن سے فساد پھیلتا ہے معاشرے کے اندر اخلاقی طور پر، اور جن کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ اپنے راستے بناتا ہے اپنے اس معاشرے کے لیے، بے حیائی کے لیے اور منکرات کے لیے، تو ان کو راستے بند کرنے کی جو ہے وہ یہاں پہ ان کی سفارشات ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی تلقین کی گئی، یا وہ احکامات ہیں جن کی وجہ سے وہ راستے بند ہو جائیں. اس میں پہلی بات غیر شادی شدہ رہنا، بعض اوقات جو ہے وہ ناجائز تعلقات، غلط فہمیوں، تہمتوں اور بھی دیگر کئی معاشرتی بے قاعدیوں کا باعث بنتا ہے. اس لیے جو ہے مسلمان معاشرے کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، غیر ضروری رکاوٹیں نکاح کی صورت میں ختم کی جائیں، اور لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ دیکھیں نکاح محض ذاتی ضرورت نہیں ہے جس کو لوگ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ پورے معاشرے کی اخلاقی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے دیکھیں اسلام نے اس کو بالکل پرسنل میٹر نہیں بنایا، بلکہ نکاح نہ کرنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے. اس میں حدیث بھی موجود ہے. دیکھیں تو یہ بات جو ہے نا بتائی گئی ہے، تو پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے، اور جو ہے یہ معاشرے کی اخلاقی تعلیمات اور اخلاقی جو 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 آپ کہہ لیں کہ معاشرے کا ایک اس کا ایک فیبرک ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو ان آیات میں خاص طور پہ کہا کہ بے نکاح مردوں اور عورتوں خصوصاً صالح غلاموں اور باغیوں کے نکاح کا انتظام بھی کیا جائے. اور اس کا مقصد محض یہ ایک رسم پوری کرنا نہیں ہے کہ سماجی رسم ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں پاکیزگی اور عفت اور ذمہ داری اور خاندانی استحکام کا فروغ ہو. یہ بات دیکھیں خاندان کا استحکام اسلام کی بنیادی جو ہے تقاضوں میں سے اور ضرورتوں میں سے ایک ہے، اور اسلام کو اس کو ہر لحاظ سے مستحکم کرتا ہے. اور خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں، اور احادیث پاک کے اندر بھی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ فطری جذبات کو نہ دبایا جائے اور نہ ہی انہیں بے راروی کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے، بلکہ نکاح کا جو محفوظ کلا ہے اس کے اندر باوقار اور ذمہ دارانہ نظام کے اندر جو ہے اس جو چیز کو جو ہے وہ رکھا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے، اس کو ریگولیٹ کیا ہے اسلام نے. نہ تو اس کو جو ہے بالکل مونکس کی طرح اور رہبانیت کی طرح اس کو جو دبا دیا ہے، اور نہ مغربی معاشرے کی طرح اس کو بالکل جو ہے کھلم کھلا جو ہے بے لگام چھوڑ دیا ہے. تو دیکھیں کہ یہ معاشرہ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر زنا، بے حیائی، تنہائی، استحصال اور اخلاقی انتشار، اس تمام چیزوں سے جو ہے جن سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، اسلامی معاشرہ ان سے محفوظ رہے. دیکھیں آج کل نکاح کے راہ میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں، پہلے بھی تھیں، غالباً یہی تھیں، خاص طور پہ آج کل جو دو ہیں، اور دونوں کو اسلام نے ایڈریس کیا ان آیات کے اندر. اور وہ دونوں کیا ہے؟ ایک مالی خوف ہے اور دوسرا معاشرتی رسوم و رواج ہے. یہ دو خوف ہیں اس بنیادی طور پر. مالی خوف کیا ہے؟ یہ لڑکا اور لڑکی جب نکاح کے قابل ہوتے ہیں تو گھروں میں سب سے پہلے جو کیا سوال اٹھتا ہے، اخراجات کا سوال اٹھتا ہے کہ جو ہے لڑکے کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ جب تک وہ مکمل طور پر کمانے کے قابل نہ ہو تو نکاح کا مناسب جو ہے وہ اس کے نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور والدین کو اندیشہ ہوتا ہے کہ بیوی اور آئندہ بچوں کی ذمہ داری وہ کیسے اٹھائے گا. اور اگر مشترکہ خاندان ہو تو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ نئی آنے والی لڑکی پہ دوسروں پہ پھر بوجھ بن جائے گی. اسی طرح لڑکی کے گھر والے بھی ایسے لڑکے کو رشتہ دینے سے گھبراتے ہیں جو ابھی مستحکم نہ ہوا اور روزگار نہ رکھتا ہو. یہ احتیاط اپنی جگہ پہ بالکل قابل فہم ہے، مگر جب یہ خوف حد سے بڑھ جائے تو پھر نکاح غیر ضروری طور پر مؤخر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ.
معاشرتی رسوم و رواج دوسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے کہ برادری، خاندان، قبیلے کے رسم و رواج شادی کو مزید مشکل بنا رہے ہیں۔ مہنگی تقریبات دیکھیں آج کل، جیسے مطلب ہے جہیز، دکھاوا، معیار زندگی کا مقابلہ، لوگوں کی باتوں کا خوف، یہ سارے وہ عوامل ہیں جو نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں، آسانی بنا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے پھر نوجوان نکاح ہونے کے قابل بھی غیر شادی شدہ رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم اپنے نسبتاً معاشرے کی جو ہندوستان، پاکستان اور بڑے صغیر پاک و ہند کا معاشرہ ہے اس کی بات کریں، اگر آپ عرب معاشروں کے دیکھیں تو دوسرے جو ہے وہ قسم کے جو ہے عنصر اور دوسرے فیکٹرز موجود ہیں، اور ان میں دیکھیں کہ سارے کے سارا 100% جو ہے وہ جو انتظام ہے گھر کا اور تمام چیزوں کا اور زیورات کا، اور زیورات کس قدر بہتات ہے، یا وہ اس قدر زیادہ ہے وہ بوجھ کہ وہ نوجوان، آج کل نوجوان آپ دیکھیں کہ جو 20-30 سال کی عمر کے اندر اگر اس نے کوئی پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے تو وہ کسی صورت کے اندر وہ جاب وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ جو زیورات کا بوجھ ہے جو دلہن کے لیے اس کو خریدنا ہے وہ اس کو خرید سکے۔ تو پھر اس جو ہے وہ عرب معاشرے کا ایک المیہ ہے، جیسے ہمارا دوسری طرح کا المیہ ہے، عرب معاشرے کا اور طرح کا المیہ ہے۔ تو حالانکہ اسلام نے تو نکاح کو آسان بنایا ہے تاکہ پاکیزہ معاشرہ ہو، غیر ضروری معاشرتی پابندیاں جو ہیں ان کو ختم کیا ہے، لیکن ہم نے ان کو اپنے راستے کی جو ہے رکاوٹ بنا دیا ہے۔ دیکھیے اس میں ہمارا جو پہلا سبق تھا تو سورہ نور کا، اس میں ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل بنانے والے عوامل پہ ایک تفصیلی ضمیمہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اگر مزید آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مسلم معاشروں میں بیوگان کے نکاح کو معذور سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات میں خاص طور پر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کیا کہتا ہے ہم نہیں جاننا چاہتے، اور نہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور نہ اس کی جو ہے بہت زیادہ تعلیم ہے، نہ اس کی ترغیب ہے، نہ اس کا چرچا ہے، نہ اس پہ دروس ہے، نہ اس پہ خطبات ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ ہاں، ہم جو جس طریقے سے 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو اثرات ہندو معاشرت سے ہمارے اوپر مرتب ہوئے ہیں، ان کے زیر اثر ہم سمجھتے ہیں کہ بیوہ کو نکاح جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس وجہ سے کئی معاشروں کے اندر بیوہ کے نکاح کو، یہ ایک اسپیکٹرم ہے اگرچہ، کئی جگہوں پہ سخت ناپسند کیا جاتا ہے، کئی جگہوں پہ نسبتاً کم ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن بالعموم اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن یہ سب مفاسد کی کوئی مذہبی اور اخلاقی حیثیت نہیں، یقین کیجیے اسلام کے اندر انہیں اپنی زندگیوں سے خارج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی جگہ پہ اسلامی معاشرت جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ اسلام نے صرف آزاد افراد کو ہی نہیں، غلاموں، لونڈیوں کے لیے بھی، اور اگر وہ اخلاقی اور جسمانی طور پر ازدواجی ذمہ داریاں پورے کر سکتے ہو تو ان کے نکاح کو ہم دیا۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ خاص طور پر یہ جو پچھلا نقطہ ہے بیوگان، نکاح بیوگان، کہ یہ کس طرح اسلامی معاشرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں اس پہ آپ کے ساتھ بات جو ہے نا وہاں سے سمجھانا چاہتا ہوں، شاید سے آپ کو سمجھ جائے۔ میں حال ہی میں الحمدللہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میرے سامنے ایک بات آئی، پھر میں نے اس کو مزید دیکھا، تو جو میں آپ کے اس بات سامنے میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پھر میں جب یہ آیات ہم پڑھ رہے تھے کہ اسلام نے بیوگان کے نکاح کو بھی کس طریقے سے جو ہے فرمایا ہے، تو 2 مثالیں میں آپ کے سامنے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، اچھا یہ کون صحابیہ ہے؟ یہ جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خویلد کی جو ہے وہ بیٹی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ حضرت زینب نبی کریم، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی نام سے 2 ازواج مطہرات تھیں، زینب بنت خویلد اور زینب بنت جہش، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ چچا زاد بہن تھی۔ تو 2 جو ہے وہ دیکھیں وہ تھیں، تو یہ جو دوسری تھی یہ مکہ سے نہیں تھی، قریش میں سے نہیں تھی، بلکہ یہ جو ہے نجد سے تھیں۔ بالکل ابتدائی طور پر ایمان لائے، چند جو افراد شروع میں آئے، اور یہ ذات الہجرتین بھی کہلاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم نے ایک ہجرت جو ہے
وہ کی ہے حبشی نجاشی کے ملک کی طرف کی، حبشہ کی طرف، اور دوسری تم نے ہجرت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ میں، تو اس وجہ سے پھر ان کو ذات الہجرتین بھی کہا جانے لگا، یعنی دو ہجرتوں والی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب لوگ دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خفیہ طور پہ تعلیم دیتے تھے، اس سے بھی دار ارقم میں داخل ہونے سے بھی پہلے آپ نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کا پہلا نکاح جعفر بن ابی طالب سے ہوا، اور ان کے ساتھ آپ ہجرت کر گئیں، وہاں پہ عبداللہ، محمد اور اون پیدا ہوئی ہے آپ کے جو ہے وہ بیٹے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آپ بھتیجے کہہ لے۔ حضرت جعفر بن، آپ کو پتہ ہے جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو آپ بیوہ ہو گئی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد انہوں نے پھر نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر لیا، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ کن شخصیات سے نکاح ہوا۔ ان سے پھر محمد بن ابی بکر پیدا ہوئی، آپ مشہور صحابی ہیں حضرت ابوبکر کے بیٹے۔ آپ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد آپ پھر بیوہ ہو گئی، تو آپ نے تیسرا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کر لیا۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کون جو ہے کس درجے کے صحابی ہیں جو ہے، یہ ہے ان کے بڑی ان کی تو یہ تو ان کا اتنا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ ہم تو چونکہ سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور آپ کے رشتوں سے ہم تو زندگی سے ہم نے ان کو وہ کر رکھا ہے، ہم نہیں ہے، بہت بڑا ان کا نام ہے، آپ کے گھر کے فرد کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ اتنی اپنے اعلیٰ درجے میں ایمان اور فقہ اور اعتماد کے اعلیٰ درجے میں تھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے شوہر کو خود غسل دیا، یعنی آپ اعتماد اور فقہ کی بات تفصیلی دیکھیں، انہوں نے خود دیا تھا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری مثال حضرت عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل کی ہے، یہ بھی اب زید بن عمر، زید آپ اس سے جان لیں کہ یہ زید کی بیٹی ہیں، اور زید کون ہے؟ یہ حضرت سعید کے والد ہیں، جو اشرم مبشرہ میں تھے، سعید بن زید کے والد ہیں۔ اور یہ کون ہے زید؟ ان کے بارے میں جب حضرت سعید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ وہ اور وہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کی نبوت سے پہلے جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید قیامت کے روز ایک اکیلے شخص ایک امت کے طور پہ اٹھائے گا، ایک شخص کی امت کے طور پہ اٹھے گا، وہ اس کو اٹھایا جائے گا، یعنی وہ اکیلا شخص ہوگا امت کے طور پہ، اس لیے کہ وہ مواحد تھا اور وہ حنیفیہ تھا، حنیف تھا، وہ دین حنیف کے اوپر تھا، اور جو ہے بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو روکتا تھا۔ تو یہ وہ شخص، اس شخص کی بیٹی ہیں یہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا نکاح عبداللہ بن ابی بکر سے ہوا، ابو بکر کے بیٹے، وہ غزوہ طائف کے اندر زخمی ہو گئے، پھر اسی زخم سے بعد میں 11 ہجری میں شہید ہو گئے۔ دوسرا نکاح حضرت زید بن خطاب سے کیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں جو جنگ جمامہ میں شہید ہو گئے۔ دیکھیں یعنی حضرت عمر کی بھابھی یہ ہوئیں، ان کے نکاح کے بعد پھر یعنی حضرت زید کے بعد پھر حضرت عمر نے اپنی بھابھی سے جو ہے بیوہ بھابھی سے نکاح کر لیا، اور پھر حضرت عمر بھی شہید ہو گئے آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ بیوہ ہو گئی تیسری مرتبہ۔ تو چوتھا نکاح پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ نبی کریم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے، ان سے ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگ جمل کے بعد جو انہوں نے جنگ سے واپس آنے ہیں تو ایک شخص جو ان کا پیچھا کر رہا تھا دوسرے گروہ سے، انہوں نے چھپ کر نماز کے دوران ان کو جو ہے وہ وار کر کے شہید کر دیا۔ تو پھر پانچویں نکاح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا، مگر حضرت عاتقہ نے جو ہے ان کا انکار کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ تب تک وہ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ آپ جو ہے زوجت الشہداء ہیں، یعنی جو آپ سے نکاح کرے گا وہ شہید ہو جائے گا۔ لیکن یہ محض ایک بات تھی، اگرچہ یہ بالکل صحیح ہوا کہ 4 آپ کے شوہر جو ہے وہ شہید ہوئے، اور حضرت علی نے تو شہید نکاح نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے، جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ تو ویسے لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان لوگوں کا نکاح کے بارے میں اور بیوہ سے نکاح کے بارے میں، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر عاطفت جو ہے بڑے ہوئے اور ان کا جو ہے دوبارہ نکاح کرنے کے بارے میں، بیوگان کے نکاح کے بارے میں
کیا جو ہے ویسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ بات بتانی آپ کو یہاں پہ مراد تھی. نکاح میں فرمایا کہ رزق کا جو ہے اضافے کا سبب ہے ہوگا. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے غنی کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اور جو ہے حدیث پاک بھی اس سلسلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. یہ بھی لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایسا بتایا گیا ہے کہ جو بھی نکاح کرے گا تو پھر اوپر سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی ان کے لیے مال کی. بلکہ بتانا یہ مراد ہے کہ وہ اطمینان رکھے. نکاح فقر میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے جو ہے اور فضل سے اس میں اضافہ یہ ہوتا ہے. نکاح کی عدم مقتدرت کی صورت کی نہیں. اگر پھر بھی نکاح کرنے نہ ہوں تو پھر فرمایا کہ جو ہے پھر اس کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے اس شخص کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں تم میں سے جو شخص نکاح کی استعداد نہ رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ نکاح کو تیز کرتا ہے. یہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جو شخص نکاح کی استعداد نہ رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اس کے خواہش کو قابو رکھنے کا بہترین جو ہے ذریعہ ہے. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث مبارک ہے. مکاتبت کا حکم دیا گیا ہے کہ غلاموں کے ساتھ اگر وہ چاہیں تو مکاتبت کر لو, لکھنے کا معاملہ کر لو. اور اسلام نے جو غلاموں کے لیے آسانیاں پیدا کی ان میں سے یہ مکاتبت بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی غلام اگر جو ہے آزاد ہونا چاہتا ہے اس کے بدلے میں وہ تمہیں جو ہے وہ مال دینا چاہتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اتنا مال بنا دے گا تو تم پھر کر دو ایسا, تو تم جو ہے انکار نہ کرو. اچھا, یہ مکاتبت کی بہت زیادہ فقہی تفصیلات کتاب فقہ میں موجود ہیں لیکن عملاً چونکہ یہ دارہ غلامی کا اب آج کل کے دور کے اندر ختم ہو چکا ہے اس لیے مکاتبت کی فقہی تفصیلات جو ہیں وہ اکیڈیمک ان کی ایک انٹرسٹ ہے اور تاریخی اور تفسیری اہمیت ہے, وہ بہت زیادہ اپلیکیشن ان کی آج کل نہیں ہے. پھر آخری بات بتائی گئی ہے کہ عفت کا تحفظ اور جنسی استحصال کی سخت ممانعت کی گئی ہے اس آیت کے آخر میں کہ دیکھیں لونڈیوں یا زیر دست عورتیں جو تمہارے پاس ہوں اپنے مال کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے ان کو بدکاری پہ مجبور نہ کیا کرو. یہ ایک جاہلیت کی رسم تھی جس میں یہ کام کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. اور میں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس عورت کے اوپر گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ اس شخص کے اوپر آئے گا جو بھی یہ اس کام کرنے کے اندر جو ہے وہ ان کو مجبور کرے گا. اس سلسلے میں آخری وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور یقینی طور پر ہم نے نازل فرمایا, نازل کیا علیکم تمہاری طرف آیات مبینات, آیات مبینات واضح بالکل جو کھلی ہوئی ہیں. وَمَثَلًا اور مثال من الذین یا حال من الذین ان لوگوں کا, مثال ان لوگوں کی یا حال ان لوگوں کا. اصل میں مثال کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی ایسی صورت یا حالت جو کسی دوسری بات کو سمجھانے کے لیے سامنے رکھی جائے. ہم اسی لیے اس کو مثلاً کہتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہے مثال تو وہ حال بھی ہے, وہ اصل میں تو وہ حال ہی ہوتا ہے فلاں کا حال. تو کچھ حال ان لوگوں کا جو خلو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے. خلا یخلو خلوًا و خلاً گزرنے کے معنوں کے اندر آتا ہے. یہ اردو کا لفظ خلا بھی اسی سے نکلا ہوا ہے, خلوت بھی اسی سے. و موعظۃً اور نصیحت للمتقین متقین کے لیے جو ہے ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کے لیے عبرتناک مثالیں بھی ہیں تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ بات بتائی گئی ہے. تو اس میں اصل میں ایک تنبیہ بتائی گئی اور یہ تنبیہ بار بار پہلے بھی آئی ہیں اور بعد میں بھی آ رہی ہیں کہ یہ پورے سلسلہ جو بھی ہم نے آیات کا اب تک پڑھا ہے 34 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس سلسلے میں یہ بات ارشاد کی جا رہی ہے کہ دیکھیں پہلے زنا کے جو احکامات آئے, قذف کے آئے, لعان کے آئے, تہمت کے آئے, فواحش منکرات کی اشاعت کے آئے, غض بصر کا آیا, نگاہوں کو نیچے کرنے, حفظ فروج کا آیا, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت, پردے کے حدود جو ہے, نکاح کی ترغیب, مکاتبت, عورتوں کو جنسی اتصال کی ممانعت, جیسے یہ سارے معاشرتی احکامات بیان ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کی سارے واضح آیات ہیں. تو ان آیات جو ایسی ہدایات جن میں حق و باطل اور پاکیزہ اور ناپاکیزہ کو, حق اور باطل کو بالکل صاف کھلا بیان کر دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے تمہاری سامنے قوموں کی مثالیں بھی بیان کی جا چکی ہیں جن کی جب وہ اخلاقی مفاسد کو پہنچے تھے تو پھر کس طریقے سے وہ تباہ ہو گئے. تو یہ آیت مسلمانوں کو متنبع کر رہی ہے
کہ ان احکامات کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں انفرادی زندگی کے اندر، خاندانی نظام کے اندر اور اجتماعی معاشرت میں نافذ کرنا بھی ضروری ہے۔ جو قوم قرآن کی تلاوت تو کرے مگر اس کی اخلاقی ہدایات کو نظر انداز کر دے، وہ دراصل خود اپنے معاشرے کو اسی فساد کی طرف دھکیلتی ہے جس سے قرآن اس کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ بات جو بتائی گئی ہے، تو یہاں پہ ہمارا اس سبق کا ہمارا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے اس جو سبق ہے اس کے ساتھ بہت سارے مباحث، عنوانات، اضافی جو عنوانات اور جو مضامین شامل ہیں وہ بہت سارے اٹیچ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کے لیے سارا کے سارا ہوم ورک ہے، پڑھنے کا ریفرنس مٹیریل ہے۔ آپ جب آگے جو ہے پڑھانا چاہیں اور دروس دینا چاہیں تو بھی آپ کے لیے ریفرنس مواد جو کیا گیا، اس میں مزید تھوڑا سا اضافہ کیا جائے گا، لیکن اس میں یہ جو ہم نے اضافی مواد میں جو مباحث ہیں، جو ضمیمے ہیں، اس میں اسلام میں خلوت یعنی جو پرائیویسی کا حق ہے اس کا کس طریقے سے تحفظ کیا گیا ہے، اس پہ ایک یہ ضمیمہ ہے، اور اس میں جو رہنمائی موجود ہے قرآن مجید میں اور جو حدیث پاک کے اندر وہ اس میں، اور دور حاضر کے اندر اس کا اپلیکیشن کیا ہے آج کے دور کے اندر، خاص طور پر آج کل کے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر۔ پھر دیکھیں کہ جتنی بھی فقہی اور شرعی اصطلاحات آئی ہیں 27 سے لے کر 34 آیات کے اندر، یہ پورا ایک پیسج تھا، ایک ڈسکورس تھا۔ اب سارے ان جو ہے وہ شرعی اور فقہی اصطلاحات کی ساری جو ہے ڈیفینیشنز اور تعریف فقہی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے کی گئی ہیں، تاکہ آپ تمام ان سے جو ہے وہ اصطلاحات سے ٹرم سے آپ جو ہے وہ واقف ہوں۔ اس میں مزید اور بھی ہیں کئی جو ہے نا وہ شامل کیے جائے گا ان کے اندر۔ اس کے علاوہ اسلام میں جو محرم رشتے ہیں جو وہ کون سے ہیں، اور ان کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں، نسبی رشتے ہوتے ہیں، رضاعت کے اور مساہرت کے رشتے ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی ایکسٹینشن کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں میں جو قرآن مجید میں پھر بیان ہوئی، ان میں کن کن چیز کو آگے جو ہے ایکسٹراپولیٹ کیا ہے، وہ بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نسب اور خون کے رشتے اور رضاعت کے رشتے اور مساہرت کے رشتے اور عارضی حرمت کے رشتے، یہ سب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ پھر اسلام میں سد ذرائع کا اصول جو ہوتا ہے، بلاکنگ دی مینز آف ایول، یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے ہماری اور شریعت کی اصطلاح ہے ہماری، سد ذرائع کا اصول۔ یہ سد ذرائع کا اصول کیا ہے اور اسلام اس کو کیوں لاگو کیا گیا ہے، اس کی جو ہے تفصیل بھی آپ پڑھ لیں گے۔ ستر اور لباس کے شرعی اصول جو ہیں وہ کیا ہیں، عورتوں کے اس لباس کا مقصد کیا ہے، ستر کا بنیادی تصور کیا ہے، لباس کی بنیادی شرائط، مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ جو ہے وہ جو اصول ہے، زینت اور نمائش میں کیا فرق ہے، سد ذرائع کے پہلو سے لباس کی جو ہے وہ کیا جو ہے احکام ہے، لباس اور شخصیت کا تعلق یہ جو ہے، اور اس کے علاوہ پھر حیا اور شخصیت سازی، چونکہ حیا کے اوپر بہت زیادہ زور ہے، اس کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ زمین میں انشاءاللہ ہم مزید ایڈ کریں گے، اور کچھ دیگر تھوڑے جو ہے مزید اگر کوئی آپ کی سوالات کی روشنی کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ